السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے ہمیں اللہ کا تعارف کروایا اور اللہ کا دین ہم تک پہنچایا۔ نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا تذکرہ کرتے کرتے ہم آپ کے سفر مبارک جو آپ نے ہجرت کی خاطر کیا تھا مکہ سے مدینہ، وہاں تک پہنچے ہیں۔ اور پچھلی ویڈیو میں آپ سے تذکرہ کیا تھا کہ حضرت سراقہ بن مالک بن جوشم جو تھے وہ کس طرح کفر سے اسلام کی طرف آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوئے، جو کہ گھر سے قتل اور گرفتاری کے ارادے سے نکلے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو کس طرح سے اسلام کے دامن میں جگہ دی۔ تو آج ہم اسی سفر کو آگے تذکرہ کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو بکر صدیق کے آزاد کردہ غلام حضرت مالک بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک جو مشرک گائیڈ تھا وہ آگے جا رہا تھا۔ تو وہ کیونکہ خفیہ یہ طے ہوا تھا کہ عام جو معروف راستہ ہے اس کو بدل کر خفیہ راستہ جو ہے وہ اسی مشرک کو ہی پتہ تھا کہ اس کے ساتھ وہاں سے جائے جائے۔ تو یہ جان بچانے کی تدبیر کرنا یہ یعنی کہ خلاف شرع نہیں ہے، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابت ہے کہ جس راستے میں خطرہ ہو تو خام خواہ دلیر نہیں بننا چاہیے کہ جی ہمیں بڑا اللہ پر توکل ہے، ہم تو خطروں والے راستے پر بھی چلتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے آپ کو ہلاکتوں سے بچایا ہے اور امت کو یہ سبق دیا ہے کہ ہلاکتوں سے بچنے والا راستہ جو ہے وہی اختیار کرنا چاہیے۔ اچھا وہاں پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے قریب پہنچے تو پھر وہاں ایک شخص ہیں ابو بریدہ اسلمی، تو ان کو بھی یہ خبر پہنچی کہ جی بہت بڑا انعام ہے، 100 اونٹ کا انعام ہے، تو اب تو یہ مدینہ کے قریب قریب ہی پہنچنے والے ہوں گے۔ تو ابو بریدہ اسلمی اپنے قبیلہ جو بنو اسلم تھے اس کے سردار بھی تھے، تو انہوں نے 70 گھوڑ سوار جو تھے وہ اپنے ساتھ لیے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑا ہوا۔ اور جیسے ہی قریب آیا تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ تو کوئی خطرہ لگ رہا ہے، اتنے لوگ جو ہیں اکٹھے ہو کر آگے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں، اس کو آنے دو، آگے تو آنے دو۔ تو جب قریب پہنچا تو سرکار نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بریدہ۔ تو سرکار نے فرمایا کہ صدیق خوش ہو جاؤ، ہمارا کام جو ہے وہ قوس و خن اور آسان ہو گیا ہے۔ اچھا پھر پوچھا کہ تمہارے قبیلے کا کیا نام ہے، کس قبیلے سے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بنو اسلم سے۔ تو آپ نے کہا کہ ہمارے لیے تو اب خیر اور سلامتی ہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کون سا بنو اسلم؟ اس نے کہا جی بنو سہم سے ہوں۔ تو آپ نے پھر اس سے استفسار فرمایا کہ تم نے اپنا حصہ یعنی اسلام قبول کیا ہے کہ نہیں ابھی تک؟ تو وہ حیران اور پریشان، اور سرکار کی شخصیت کا رعب جو تھا اللہ رب العزت نے اس پر طاری کر دیا۔ تو آگے سے عرض کی سرکار آپ کون ہیں؟ تو سرکار نے پھر اپنا تعارف کرایا کہ میں محمد ابن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ تو یہ عظیم شخصیت ہیں جو سرکار کا نام مبارک سنتے ہی مسلمان ہو گئے۔ سرکار کے نام میں جس طرح اللہ کے نام میں بڑی طاقت ہے تو سرکار کے نام میں بھی بڑی طاقت ہے۔ تو یہ وہ شخصیت ہیں کہ سرکار مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی عظمت اور ان کی تاثیر ہی ان کے دل میں اس طرح سے اتری کہ فرمایا یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجیے۔ اچھا سرکار نے پھر ان کو کلمہ پڑھایا، مسلمان ہوئے اور آئے تھے دیکھیں کس نیت سے، اور اب جو ہے سرکار کے قدموں میں بیٹھے ہیں بالکل ویسے ہی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ غار سے نکال کر لایا تھا۔ وہ آپ کو واقعہ وہ اس لیے میں نے ڈسکس نہیں کیا کہ شروع سے بچپن سے آپ پڑھتے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ غار میں جب کفار آ گئے تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اب تو ہم ہمارے قریب پہنچ گئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی آپ کے الفاظ نقل کر دیے کہ آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ بالکل ڈرنے کی، غم کرنے کی، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر بھی صدیق اکبر تھوڑا سا گھبرائے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال جو ہے وہ خود اعتمادی اور کانفیڈنس کے ساتھ کہ ان کے ساتھ جو بات چیت کی تو حضرت ابو بریدہ اسلمی جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے۔
اور پھر کہا کہ سرکار یہ تو کوئی مزے کی بات نہیں ہے نا کہ آپ مدینہ شریف جا رہے ہیں، نہ آپ کا کوئی پرچم ہے تو نہ آپ کے ساتھ کوئی زیادہ لوگ ہیں. تو فوراً اپنے سر سے امامہ شریف جو پگڑی تھی وہ اتاری اور اپنا نیزہ وہی جو کہ قتل کی نیت سے لے کر آئے تھے اسی نیزے کو ڈنڈا بنایا اور اس پر اپنی وہ دستار جو تھی، وہ جو امامہ تھا، اس کو ایک پرچم کی شیپ دے دی اور ایسے بلند کیا اور سب سے آگے گھوڑے پر سوار ہوئے اور کچھ لوگوں کو آگے اور کچھ کو دائیں بائیں جو تھا وہ لائنوں میں بالکل جیسے کوئی صدر مملکت ہیں. تو سرکار دو عالم سے بڑا صدر مملکت کون ہے؟ تو بالکل اس طرح سے گارڈ آف آنر کی شکل میں سیکورٹی گارڈ جیسے آپ کے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے وہی گھوڑ سوار جو آپ کے قتل کی نیت سے آئے تھے انہیں کو اللہ تعالیٰ نے اس شکل میں مدینہ میں داخلے کے وقت آپ کا محافظ بنایا، آپ کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے اور اس انداز سے پھر شان کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قافلہ تھا وہ سمجھ لیں کہ 70 سیکورٹی گارڈز کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس کو مدینہ میں داخلہ دیا. اور ادھر سے مدینہ کے جو لوگ تھے وہ 2-3 دن سے اس انتظار میں تھے، خبریں پہنچ گئی تھیں. اس آج کل کا تو دور نہیں تھا کہ تیزی سے خبر پہنچتی، تو اندازہ تھا کہ آج کل میں سرکار تشریف لانے والے ہیں. تو وہ لوگ مدینہ سے کچھ باہر جو ہرا کا مقام ہے وہاں پر پہنچ جاتے اور صبح سے شام تک انتظار میں رہتے. تو پھر جب شام سورج ڈلنے کے قریب ہوتا تو واپس گھروں میں چلے جاتے. تو اسی طرح پھر ایک شام جو 12 ربیع الاول کی شام تھی تو وہ واپس اپنے گھروں کو جانا شروع ہوئے. تو ایک یہودی وہاں قریب یہودیوں کے کو قلعہ نما گھر تھے تو وہاں چھت پر چڑھا تو ادھر ادھر اپنی فصیلوں کا جائزہ لے رہا تھا. تو اس نے دیکھا کہ دور سے کچھ لوگ جو ہیں سفید کپڑوں میں چلے آ رہے ہیں. تو اس نے بلند آواز میں بے ساختہ کہا کہ اے لوگو، تمہارا مقصد اور مراد جس کے لیے تم روز آتے ہو وہ تشریف لے آئے ہیں. تو وہاں سے صحابہ جو تھے وہ پلٹے اور انہوں نے دیکھا، فوراً اپنے ہتھیار جو تھے وہ سجائے. تو بڑی تیاری کر کے سرکار کے استقبال کے لیے مدینہ کے لوگ آیا کرتے تھے. تو سرکار کو جب دیکھا تو پھر نعرہ تکبیر سب نے بلند کیا. تو وہاں پھر قریب ہی جو مسلمانوں کے قبائل تھے جنوب کی طرف، یہ حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ اوس سے ہیں، ان کا قبیلہ وہاں پر آباد تھا. تو ان تک یہ آواز جو تھی وہ نعرہ تکبیر کی پہنچی. تو پھر انہوں نے یقیناً یہ انڈرسٹوڈ بات تھی کہ سرکار ہی تشریف لا رہے ہیں، اسی لیے مسلمانوں نے اتنے جوش اور خروش سے نعرہ لگایا ہے. تو یہ قبیلہ مدینہ سے جنوب کی جانب 2 میل کے فاصلے پر آباد تھا. تو یہ لوگ بھی پھر وہاں سے اپنے ہتھیار اور سارا لباس وغیرہ سیٹ کر کے تو وہاں سے نکلے سرکار کے لیے استقبال کرنے کے لیے. تو انہی کے علاقے میں حضرت کلثوم بن ہدم جو تھے، یہ علاقہ قبا کا علاقہ ہے جہاں مسجد قبا سرکار نے تعمیر فرمائی. سب سے پہلے 12 ربیع الاول کی جو شام ہو رہی تھی تو سرکار نے یہاں پر حضرت کلثوم بن ہدم کے ہاں عارضی طور پر قیام کیا. مشکل قیام تو وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر والا ہی ہے. تو یہاں پر پھر سرکار نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی. تو وہاں ایک صحابیہ بیان کرتی ہیں کہ جب وہ حضرت کلثوم بن ہدم کی ہی زمین تھی جس کو وہ کھجوریں خشک کرنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے. تو سرکار سے پہلے بھی اکثر جو صحابہ آیا کرتے تھے وہ انہی صحابی کے ہاں کلثوم بن ہدم جو تھے قبیلہ اوس سے ان کا تعلق تھا، تو ان کے ہاں قیام کیا کرتے تھے. تو سرکار نے بھی وہاں عارضی قیام فرمایا اور پھر اس جگہ کو آپ نے منتخب کیا مسجد بنانے کے لیے. تو اس جگہ کو پھر مسجد قباء کی تعمیر وہاں کی گئی کہ جس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مسجد ہے وہ جو تقویٰ کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے. تو یہی مسجد قباء کا تذکرہ اس میں کیا گیا ہے قرآن پاک میں. تو عورت ذکر کرتی ہیں صحابیہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بھاری پتھر مسجد کی تعمیر میں آپ نے خود بنفس نفیس حصہ لیا، اور سب سے بھاری جو پتھر ہوتا تھا وہ سرکار نے اٹھایا ہوتا تھا. تو اگر کوئی جانسار آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ سرکار یہ مجھے دے دیں، یہ اتنا وزنی پتھر آپ نے اٹھایا ہوا ہے، تو سرکار فرماتے کہ تم بھی اسی طرح کا ایک اور اٹھا کے لے آؤ نا، یہ مجھے رہنے دو، میرے پاس رہنے دو. تو آپ خود اپنے دست مبارک سے پتھروں کو اس دیوار کی جو بن رہی تھی اس میں فٹ فرماتے تھے. تو اس طرح سے سرکار نے اس مسجد کی تعمیر میں بھی حصہ لیا اور پھر وہاں سے روانہ ہوئے، کیونکہ یہ علاقہ جو ہے مدینہ کے قریب ہی بس 2 کلومیٹر ہی شہر سے باہر تھا. پھر مدینہ کے اندر آپ تو وہ بنو نجار کے جو لوگ تھے، جو بچیاں تھیں، وہ دف بجانے والا، وہ سارا واقعہ پھر ایسے پیش آتا ہے. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب صحابہ کہتے تھے کہ سرکار میرے گھر میں تشریف لے آئیں، میرے گھر میں تشریف لے آئیں. تو سرکار نے کہا یہ جو میری ناکہ ہے، اونٹنی ہے، یہ معمور ہے اللہ کی طرف سے
جہاں یہ خود بیٹھ جائے گی وہیں پر میرا ٹھکانہ ہوگا اور وہیں پر میں قیام کروں گا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری ایک غریب صحابی تھے، وہ سوچتے تھے کہ یہ کاش یہ فضیلت جو ہے وہ ہمیں مل جائے، لیکن دل میں ایک غریب آدمی کے یہ بھی آتا ہے کہ میری قسمت ایسی کہاں۔ تو لیکن اللہ رب العزت کے فیصلے تو اور ہی ہوتے ہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء، کہ جس کو وہ عزت دینا چاہے، وہ غریب ہو، امیر ہو، وہ لٹا پٹا بھی ہو، تو وہ رلا کھلا بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے آسمان کی بلندیوں پر لے جاتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناکہ جو تھی وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے آگے بیٹھ گئی، تو سرکار نے وہیں قیام کیا۔ تو وہ میاں بیوی بڑے خوش کہ ہماری اتنی قسمت جاگی۔ اور پھر وہاں مدینہ میں ان کے گھر کے پاس ہی ایک زمین تھی، سرکار نے اس کو مسجد نبوی کے لیے پسند فرمایا۔ تو اس زمین میں کچھ گڑھے تھے، کچھ درخت تھے، بے ربط سی یعنی زمین تھی، اور کچھ مشرکین کی قبریں بھی تھی وہاں پر۔ تو سرکار نے استفسار فرمایا کہ یہ زمین کس کی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ 2 یتیم بچے ہیں، سہیل اور سہل، ان کی یہ زمین ہے۔ تو سرکار نے ان کو بلوایا اور کہا کہ میں یہاں پر مسجد بنانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا سرکار ہم حاضر ہیں، آپ کے لیے یہ وقف ہے، زمین آپ بنائیں۔ لیکن سرکار نے کہا کہ نہیں، میں یہ آپ کو اس کے پیسے دوں گا۔ سرکار نے قیمتاً وہ زمین خرید کر پھر مسجد نبوی کے لیے وقف فرمائی۔ تو وہاں پر بھی پھر صحابہ جو تھے وہ آپ کے ساتھ، تو وہاں پر جو صحابی ان کے کیئر ٹیکر تھے نا ان بچوں کے، انہوں نے ایک چھوٹا سا جس طرح کہتے ہیں کہ 4 دیواری سی بنائی ہوئی تھی، مسجد کی شیپ دی ہوئی تھی، وہاں پر وہ نمازیں ادا کر لیتے تھے، جمعہ پڑھ لیا کرتے تھے اس طرح سے۔ یعنی مسجد نبوی کا ایک ہلکا پھلکا سا نشان پہلے سے موجود تھا، لیکن اس طرح سے باقاعدہ طور پر وہ نہیں بنی ہوئی تھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو حکم دیا، جو مشرکین کی پرانی قبریں تھیں ان کی ہڈیاں وہاں سے نکال کر اور جگہ پر جو تھیں وہ شفٹ کر دی گئیں، اور جو گڑھے تھے ان کو ہموار کیا گیا، مٹی سیدھی کر دی گئی، جو فضول درخت ادھر ادھر کو بے ترتیب اگے ہوئے تھے ان کو کاٹا گیا، اور بالکل زمین کو صحیح درست کر کے پھر اس کے اوپر مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی گئی۔ اور مسجد نبوی کی تعمیر میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس حصہ لیا، اور بالکل سادہ مسجد بنائی گئی، 4 دیواری کی گئی، اور اوپر کھجور کے تنے جو تھے وہ شہتیر کے طور پر، جس طرح آج کل ہم گارڈر کہتے ہیں، تو اس طرح سے وہ کھجور کے تنے ڈالے گئے، اور اوپر ڈھانپنے کے لیے وہ کھجور کی جو لمبی لمبی ٹہنی اور پتے ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر ڈال دی گئی۔ اور مسجد کے ساتھ ہی تھوڑا سا باہر صحن میں کہہ لیں کہ ایک جس طرح چبوترا سا ہوتا ہے وہ قائم کر دیا گیا، جس کو صفہ کہتے ہیں۔ تو اصحاب صفہ، اسی سے جن اصحاب جو کہ دور دراز سے ہجرت کر کے آتے تھے، یا جن کا کوئی جو تھا وہ پرسان حال نہیں ہوتا تھا، تو وہاں وہ مسجد نبوی میں قیام کرتے تھے، جن میں حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت ابو موسیٰ، یہ جو ہیں حضرت سلمان فارسی ہیں۔ تو اس طرح کے جو لوگ تھے جو دور دراز سے آئے تھے اور جن کا گھر بار ٹھکانہ جو تھا وہ مدینہ میں نہیں تھا، وہ لوگ یہاں پر، اور بعض دفعہ ان کی تعداد 70 ہو جاتی تھی، کبھی 100، کبھی 100 سے زیادہ، کبھی کم، یعنی ان کی تعداد جو تھی وہ کم زیادہ ہوتی رہتی تھی۔ اور باہر سے جو مہمان بھی آتا، جو اجنبی بھی آتا، وہ پہلے وہاں پر صفہ میں اسٹے کرتا، یعنی ایک قسم کا سمجھ لیں کہ ایک چھوٹا سا مہمان خانہ بھی تھا۔ اور ایک جو بے آسرا لوگ تھے ان کے لیے سرکار نے ایک پناہ گاہ جو تھی وہ بھی بنا دی تھی۔ تو وہاں پر پھر مسجد نبوی جو تھی اس کا قیام ہوا، اور سرکار جو تھے وہاں پر، اچھا اس وقت تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو تھی وہ حضرت سودا سے ہو چکی تھی اور حضرت عائشہ سے ہو چکی تھی۔ تو یہ 2 گھر ساتھ ساتھ، چھوٹے چھوٹے 2 مکان جو تھے مسجد نبوی کے ساتھ، یہ بھی صحابہ نے بنائے، اور جیسے جیسے پھر بعد میں ازواج مطہرات جو تھیں وہ آپ کے عقد میں شامل ہوتی گئیں، تو ویسے ویسے ساتھ ساتھ ان کے مکان بھی بناتے گئے۔ تو یہ آج کا ہمارا واقعہ تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو تھی وہ کس طرح سے مدینہ شریف میں ہوئی، اور مسجد نبوی جو تھی وہ سرکار نے بنائی اور وہاں پر قیام فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور اپنے سینوں کو سرکار کی سیرت کے نور سے منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی آنے والی نسلوں کو ادھر ادھر کی فضولیات باتوں میں مصروف کرنے کی بجائے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو اسباق ہیں وہ ان کو سنائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں ان کے واقعات، سرکار کے جانثار جو اہل بیت ہیں ان کے واقعات ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بھی بتائیں، تاکہ ان کے اندر بھی دلوں میں ایمان کی طاقت جو ہے وہ مضبوط ہو۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، آگے شیئر کیجئے، تاکہ نیکی کے اس کام کو ہم آگے سے آگے پھیلانے والے بنیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔